الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل تکریم و تعظیم علماء کرام سامعین ذی وقار، بہت دیر سے اولیاء اکرام کا تذکرہ، خاص طور سے والد مرحوم کے متعلق بہت ساری باتیں سامنے آئیں. میں صرف آپ ہی کے متعلق چند باتیں اس غرض سے، اس امید سے کہ آپ کے ان واقعات سے ہم اور آپ سبق لیں اور ان کے نقش قدم پر چلیں. والد مرحوم یقیناً ایک ولی کامل، زہد و ورع، آپ کی پوری زندگی اسی سے متصل رہی. آپ کی یوں تو بے شمار کرامات، بے شمار واقعات ہیں. انہیں میں چند باتیں یہ ہیں کہ آپ کا بچپنا، آپ کی جوانی، بلکہ پوری زندگی بڑی سادگی کے ساتھ گزری. کہ آپ کو دیکھ کر کوئی یہ محسوس نہیں کر پاتا کہ کوئی بڑے عالم ہیں یا اللہ کے ولی ہیں. یہ آپ کی پوری زندگی اس انداز سے گزری. آپ دیوبند، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ اپنے پیر و مرشد حضرت فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ میں رمضان میں تشریف لے گئے، اور رات کے وقت بالکل اندھیرے میں جبکہ سناٹا ہے، ایسے وقت میں آپ لکڑیاں اپنے سر پہ اٹھا کر مطبخ تک پہنچا رہے ہیں. چونکہ دن میں اگر یہ کام کریں گے تو لوگ دیکھ لیں گے، روک دیں گے. اچانک اسی وقت حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہو گیا، اور ان کی نظر جب آپ پر پڑی، حیرت ہو گئے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ اپنے بڑوں کا احترام، اپنے پیر کے ساتھ جو تعلق بہت مضبوطی کے ساتھ قائم تھا، اور اسی کا اثر یہ تھا کہ اللہ رب العزت سے آپ کا تعلق اس مضبوطی کے ساتھ تھا، اس مضبوطی کے ساتھ تھا کا یقین کامل تھا. آج سے 1.5 سال قبل آپ کی طبیعت اچانک خراب ہوتی ہے. ہم لوگ کٹک لے کر پہنچے گڈ لک میڈیکل. ڈاکٹر نے دیکھا اور یہ لکھ دیا ٹیسٹ کے لیے کہ ان کا ہارٹ ٹیسٹ کراؤ. آپ نے صاف انکار کر دیا، مجھے ہارٹ کی بیماری نہیں ہے، میں ٹیسٹ نہیں کراؤں گا. وہاں آپ کے مریدین، متوسرین، کافی لوگ جمع ہو گئے تھے، سب نے اصرار کرنا شروع کر دیا. جب سب اصرار کر چکے تو آپ نے کہا کاغذ قلم لاؤ، میں لکھ کر دیتا ہوں. جس دل میں اللہ اور اس کا ذکر ہر وقت ہوتا ہے، اس دل میں کوئی بیماری نہیں ہو سکتی. یہ یقین تھا. پھر جب آپ گھر تشریف لے گئے، بہن کے گھر کٹک میں ہے وہیں لے گئے، ہم رات میں بہت اصرار کرتے رہے ہماری دل کی تسلی کے لیے
آپ چیک اپ کرا لیجیے، ٹیسٹ کرا لیجیے۔ بہت مشکل سے راضی ہوئے، دوسرے دن لے گئے، جب ٹیسٹ رپورٹ آیا مطمئن ہو گئے، دل مطمئن ہو گیا۔ اس سے اندازہ ہوا کہ آپ کا دل گویا ہر وقت اللہ کی ذکر سے معمور تھا، اور ہر وقت آپ کا دل اللہ کا ذکر کرتا رہتا تھا۔ آپ پچھلے رمضان بالکل لاغر کمزور ہو گئے، آپ میں طاقت نہیں تھی چل کر جانے کی مسجد۔ ایسے حالت میں لوگ کرسیوں کا استعمال کرتے ہیں نماز کے لیے۔ آپ یقین جانیے، دو جوان لڑکے پکڑ کر آپ کو مسجد لے کر جاتے، گھر میں آپ نے کبھی نماز پڑھنا گوارا نہیں کیا، آپ مسجد تشریف لے جاتے، اور جو ہی مسجد پہنچتے جھڑک دیتے اور وہاں سے چل کر چلے جاتے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھتے۔ ہمیں ڈر لگا رہتا تھا، کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ہمارے مؤذن صاحب، اور بسا اوقات میں ایک طرف ہوتا تھا، ایک مرتبہ ایسا ہوا جمعے کے دن کہ مؤذن صاحب نے جلدی سے نیت کو پکڑ لیا کہ کہیں حضرت گر نہ جائیں، لیکن آپ کبھی بھی بیٹھ کر نماز پڑھنا آپ نے گوارا نہیں کیا۔ وہ رمضان آیا تو رمضان میں حالت ایسی تھی کہ آپ کے لیے روزہ رکھنا بہت مشکل تھا، تراویح پڑھنا بہت مشکل تھا، لیکن آپ نے مکمل تراویح کی نماز کھڑے ہو کر، اور وہ بھی تراویح بنجھار پور والی نماز جہاں اطمینان کے ساتھ والد مرحوم کو تیز پڑھنا بالکل بھی ناگوار گزرنا گوارا ہی نہیں تھا، بہت اطمینان کے ساتھ۔ اور جب 2 رکعت میں بیٹھتے تو کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہوتی تھی، 2 آدمی کھڑا کرتے اور پھر 2 رکعت ایسے پڑھ لیتے تھے کہ اب طاقت گویا قدرتی طور پر آ جاتی تھی۔ رمضان خیر اس طرح سے گزرا۔ امسال رمضان میں ڈائلیسس شروع ہو گیا۔ یہاں رک کر اور ایک بات بتا دوں، آپ جلال آباد جب سب سے پہلے تشریف لے گئے، وہاں آپ نے حفظ کی تعلیم شروع کی۔ 10 پارہ پڑھ پائے تھے کہ آپ کو خون کی الٹی آنے لگی، بہت کمزور تھے، خون کی الٹی آنے لگی، تو آپ کے استاد نے حفظ چھڑوا دیا کہ تم نہیں پڑھ سکتے، تم مولوی پڑھ سکتے۔ آپ نے حفظ تو اس وقت چھوڑ دیا، لیکن وہ تڑپ پوری زندگی بھر رہی۔ اس تڑپ کا اثر تو پہلے یہ ہوا کہ آپ کے 7 لڑکے 7 کے ساتھ حافظ قرآن بنے، سب کو حافظ قرآن بنایا۔ اور دوسری بات یہ رہی، آپ نے اس پوری زندگی میں 10 پارے اور حفظ کر لیے۔ ان کے ایک شاگرد ماسٹر عبدالودود صاحب ہیں، ان کو سبق سنایا کرتے تھے، اپنے شاگرد کو سبق سنایا کرتے تھے۔ 10 پارہ اس طرح سے حفظ کیے، اور رمضان میں تہجد خود پڑھانے کا معمول رہا، 1 پارہ 1.5 پارہ 2 رکعت میں پڑھائیں گے، یہ معمول رہا۔ اور ہر دن اوابین میں 1 سے 1.5 پارے تک کا یہ معمول رہا۔ گزشتہ سال اکتوبر 25 سے آپ کا ڈائلیسس کا آغاز ہوا، اب بالکل کمزور لاغر ہو گئے، اب نہ چلنے کی طاقت نہ بیٹھنے کی طاقت، اب ویل چیئر سے آپ کو لے کے جانا آنا کیا گیا، اب آپ گھر میں نماز پڑھتے رہے۔ لیکن اس دوران آپ نے یہ کام کیا، اس 1 سال میں ابھی چند دن قبل والدہ سے کہا میں مکمل حافظ ہو گیا، 10 پارے حفظ کر لیے، میں مکمل حافظ ہو گیا ہوں، میرا قرآن کہیں سے بھی سننا چاہو سن لو۔ وہ جو تڑپ تھی طالب علم کے زمانے میں، اس کی آپ نے تکمیل کی۔ بہرحال جب یہ رمضان آیا تو ہمیں تو یقین تھا کہ روزہ نہیں رکھ سکیں گے، اس لیے کہ بالکل کمزور ہے، اور ڈائلیسس ہفتے میں 2 دن سنیچر اور منگل پہلے روزہ ہے، ڈائلیسس کا بھی دن ہے، آپ روزے کی حالت میں ہیں۔ اور ڈائلیسس کے دوران عام طور سے طبیعت خراب ہوتی ہے
ٹیبلٹ کھلانا پڑتا ہے، کبھی پریشر بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے، کبھی اور پریشانی، شوگر لو ہو جاتا ہے، اس طرح کی پریشانیاں آتی ہیں ڈائلیسس کے دوران، سانسیں بند ہو جاتی ہیں۔ تو آپ کی پہلے دن بھی طبیعت خراب ہوئی، ڈاکٹر نے کہا دوائی کھلاؤ، صاف انکار کر دیا، دوائی نہیں کھاؤں گا، روزہ نہیں توڑوں گا، اگر من نہیں تو اسی حالت میں جاؤں گا، روزہ نہیں توڑوں گا، اگر اس کے بدل میں کوئی انجیکشن ہے وہ لگا دو۔ بہرحال انجیکشن لگوایا گیا اور آپ نے روزہ نہیں توڑا۔ جب گھر آئے تو سب نے اصرار کرنا شروع کر دیا، شریعت کی طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ روزہ نہ رکھیں۔ بہت اصرار پر آپ نے دوسرا روزہ چھوڑ دیا، لیکن شام ہوتے ہوتے ملامت آپ نے شروع کر دی، کیا کر دیا تم لوگوں نے، کیا کر دیا تم لوگوں نے، اور دن بھر نہیں کھائے، کچھ نہیں کھایا، روزہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے اور میں کھاتا پیتا رہوں۔ پھر آپ نے تیسرے دن سے روزہ مکمل کیا۔ ایک روزہ جو قضا ہو گیا، چھوٹ گیا، اس کی قضا کی آپ نے عید کے بعد۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آپ نے اس حالت میں بھی مکمل تراویح پڑھی۔ میں 18 رمضان میں قرآن ختم کی ایک جگہ، 18 رمضان تک میں نے ایک مدرسے کے طالب علم کو لگا دیا تھا، وہ پڑھاتا تھا، 12 پارہ پڑھا پایا تھا۔ 18 کے بعد 12 پارے سے میں نے مکمل کیا 28 رمضان میں، 2 پارہ پڑھاتا رہا۔ گھر میں سب تھک گئے، لیکن والد مرحوم نے کبھی نہیں کہا کہ آج تھکاوٹ ہو گئی، آج تھکاوٹ ہو گئی ہے، بہت دیر ہو گئی۔ اس حالت میں بھی آپ نے مکمل تراویح کی نماز پڑھی۔ اور اب عجیب بات یہ ہے کہ آپ زندگی سے گئے، دنیا سے گئے، نہ آپ کے ذمے کوئی ایک روزہ رہا، نہ کوئی ایک نماز رہی۔ آخر دن ہے، رات 9 بجے آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، رفتہ رفتہ یہ طبیعت خراب پڑتی چلی جاتی ہے۔ رات 11:30 بجے آپ کی سانس بالکل بند ہو جاتی ہے۔ ہم نے آکسیجن لیول لگایا تو دیکھا فنگر آؤٹ دکھا رہا ہے۔ ہم نا امید ہو گئے، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر چند سیکنڈ کے بعد ہم نے دیکھا فنگر آؤٹ کی جگہ اب دکھا رہا ہے کہ 37 پوائنٹ۔ ابھی بڑھتا بڑھتا چلا گیا، رفتہ رفتہ، پھر طبیعت آپ کی بحال ہوتی چلی گئی۔ ٹھیک رات 3 بجے آپ کی نظر گھڑی پر پڑتی ہے، آپ اشارہ کرتے ہیں تیمم کے لیے، تہجد کا وقت ہو گیا۔ آپ نے اس دن بھی، آخر دن بھی تیمم کیا، تہجد کی نماز پڑھی، اور 5 بجتے ہی آپ کی طبیعت بہت بحال ہو جاتی ہے۔ اذان ہوتے ہی فوراً آپ تیمم کے لیے مٹی لیتے ہیں اور بالکل سنت کے مطابق آپ تیمم کرتے ہیں، داڑھی کا خلال کرتے ہیں، انگلیوں کا خلال کرتے ہیں، باطمینان السکون آپ صبح کی 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں اشارہ سے۔ اس کے بعد آپ نے ناشتہ بھی کیا، کچھ باتیں بھی کی۔ ہمارے بڑے بھائی سے کہنے لگے آج تو باری ہے، ڈائلیسس کے منگل کا دن ہے، کہنے میڈیکل مت لے کے جانا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کل تو میں نے عجیب بات مجھے بھائی سے سنا، کہہ رہے تھے کہ والد صاحب نے رات ہی میں کہہ دیا تھا کہ قبر کی تیاری کرو۔ بہرحال 8 بجتے ہی پھر طبیعت آپ کی خراب ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہم لوگ جلدی سے ایمبولینس بلاتے ہیں، کہاں دل مانتا ہے کہ حضرت منع کر دیا تو ہم یہیں رہ جائیں، نہیں چلو میڈیکل لے جاتے ہیں، کوئی سہارا بن جائے۔ اس لیے سے لے کر ہم لوگ چلے میڈیکل۔ چنڈی گول کے بعد پھر آپ کی رات کی طرح طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بگڑ جاتی ہے، لیکن ابھی بھی سانس جاری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں گاڑی میں ہی، جبکہ آپ کی گردن بالکل گر چکی تھی اور آپ کے ہاتھ دونوں گر چکے تھے، اب طاقت نہیں تھی، لیکن اچانک آپ کے ہاتھ میں بھی طاقت آ جاتی ہے، آپ کی گردن میں بھی طاقت آ جاتی ہے۔ آپ اپنے لڑکے کی طرف دیکھتے ہیں اور اشارے سے کہتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ کی آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ بہرحال
ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے، اور آپ ظہر سے قبل کہے کہ ظہر کی نماز بھی آپ کے ذمے نہیں رہی، فجر کی نماز تو آپ نے ادا کر لی تھی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو اس سے واسطہ پڑتا ہے، والد مرحوم کو بھی اس سے واسطہ پڑا، آپ گئے، لیکن جانے جانے میں فرق ہوتا ہے، بعض کے جانے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، بعض کے جانے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کا کام یہ ہے کہ یہ پل ہے، ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملا دے، ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملا دے۔ ایک حبیب دوسرے حبیب سے، حبیب کا کیا معنی ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ کو اپنا حبیب بنانا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ اللہ بھی تمہیں اپنا حبیب بنا لے، دونوں طرف سے معاملہ ہے، اللہ کو تم اپنا حبیب بنانا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنا حبیب بنا لے، تو فاتبعونی ایک شرط ہے کہ میرے حبیب کی اتباع کرو، میرے حبیب کی پیروی کرو۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، سب کو اللہ نے مختلف صفات سے متصف کیا، اور ساری صفات کو جمع کر کے ہم سب کے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں رکھ دیا، اور اللہ نے کہا ایک ایسی صفت جو میرے خزانے قدرت میں ایک، جو میرے خزانے قدرت میں ایک، وہ صفت بھی محمد تیرے دامن میں رکھتا ہوں، اور وہ صفت ہے حبیب ہونے کی۔ اللہ نے آپ کو اپنا حبیب بنایا، خلیل نہیں، حبیب بنایا، ابراہیم کو خلیل بنایا، محمد عربی کو اپنا حبیب بنایا۔ حبیب کے معنی بھی دوست، خلیل کے معنی بھی دوست، لیکن فرق یہ ہے خلیل اسے کہتے ہیں جو سب کچھ لٹائے تب ملے، حبیب اسے کہتے ہیں بغیر لٹائے سب کچھ ملے۔ خلیل اسے کہتے ہیں کہ پہلے سب کچھ لٹائے پھر ملے گا۔ ابراہیم کو خلیل ہونے کا مقام اس وقت ملا جب آپ نارے نمرود میں گرے، اور جب آپ نے اپنی اولاد، اپنے لڑکے حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری رکھی، تب آپ کو خلت کا مقام ملا۔ لیکن جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، کچھ دینے کی ضرورت نہیں، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، ہم نے حائل کر دیا تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں مانگنے کی، ہم سب کچھ بغیر مانگے تمہیں عطا کریں گے۔ آپ کے صدقے طفیل اس امت کو بھی اللہ نے حبیب ہونے کا مقام اور رتبہ عطا کیا ہے، مقام اور رتبہ عطا کیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اگر تم مجھے اپنا حبیب بنانا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو میں تمہارا حبیب بن جاؤں، میں تمہارا حبیب بن جاؤں، تو میرے حبیب کی اتباع کرو، اور جو میرے حبیب کی اتباع کرے گا اس کے لیے موت ایک پل کا کام کرے گی کہ ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملاقات کرا دے گی۔ گویا والد مرحوم اللہ کی ملاقات کے لیے بےتاب و بے قرار تھے، اور اللہ رب العزت اپنے پاس بلانے کے لیے بھی بےتاب و بے قرار تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔